آج مستشرقین اور ملحدین ایک سوال کرتے ہیں کہ جب دنیا کی آبادی بہت تھوڑی تھی تو اس وقت ایک ایک وقت میں دو دو چار چار پیغمبر آتے رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی اور رسول ایک ایک وقت کے اندر آئے، جبکہ دنیا اس وقت بہت ہی کم آبادی پر مشتمل تھی، اور آج دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ تو آج اتنی کثیر آبادی کے لیے ایک پیغمبر اور ایک رسول بھی اللہ نہیں بھیج رہا، اور رسولوں کے سلسلے کو اس نے اختتام پذیر فرمایا ہے، جبکہ تھوڑے لوگوں کے لیے اتنے رسولوں کا بھیجا جانا اور آج اتنی کثرت کے ساتھ آبادی ہونے کے باوجود رسل کا دنیا پر نہ آنا چہ معنی دارت۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جوں جوں انسانیت شعور اور فہم کی منزلیں طے کرتی گئی، اللہ جل شانہ ان کی رہنمائی فرمائی، اور جب عالم شباب کو پہنچی تو حضور تشریف لائے، اور پھر حضور کے ذریعے سے دستاویز محفوظ کر دی گئیں۔ اگر ماضی میں پیغمبر آئے اور وہ مختلف علاقوں تک رہے اور ان کی طرف اترنے والی وحی بھی ان علاقوں تک محدود رہی، اور ان کے جانے کے بعد اس وحی کے اندر بھی تحریف راہ پا گئی، کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر لوگوں نے اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لیں، تو بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی ایسا چشمہ صافی نہیں تھا جس سے وہ ہدایت پا سکیں، اور نبی کی تعلیمات بھی مسخ ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کر کے اور اس کو حرف حرف محفوظ کر کے قیامت تک آنے والے ادوار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے احکام اتارنے کے بعد حضور کی کامل اکمل اور مکمل سیرت محفوظ فرمائی، اور وہ آج بھی ہمارے پاس اصلی صورت میں اور حقیقی حیت کے اندر موجود ہے۔ تو آج اگر کوئی پیغمبر نہیں آتا تو پیغمبر آخر الزماں کی مکمل تعلیمات، چاہے وہ وحی مطلوب قرآن مجید کی صورت میں ہوں، چاہے وحی غیر مطلوب احادیث طیبہ کی شکل میں ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی شکل میں ہو، وہ ہر صورت کے اندر، ہر انداز کے اندر موجود ہے۔ قرآن مصاحف میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے بغیر کسی تحریف کے، حفاظ کے سینوں میں موجود ہے بغیر کسی تغیر اور تبدل کے۔ آج کے زوال امت کے دور میں بھی لاکھوں لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید موجود ہے، جبکہ ماضی میں کتاب اللہ کا حافظ صرف پیغمبر ہوتا تھا، اور پیغمبر کو اللہ کی کتاب بغیر کسی مشقت کے حفظ ہوتی تھی، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے یہ دروازہ کشادہ رکھا کہ حفاظ قرآن مجید کو یاد کر پائیں گے، اور یہ تسلسل باقی رہے گا، اور 7 سال کا بچہ بھی کتاب رحمت قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سعادت پائے گا۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس ایک مہینے کے اندر میں کتنی جگہوں پہ گیا ہوں، کہیں 121 حفاظ کی دستار فضیلت تھی، کہیں 50 افراد کی، کہیں 20 افراد کی، آج یہاں 32 بچوں کی دستار فضیلت ہے، اور یہ ایک ادارے کا نیٹ ورک ہے۔ ابھی پورا سال ہے اور آدھا سال گزرا بھی ہے، ایک سال کے اندر ہزاروں اگر حفاظ ایک ادارہ پیدا کر رہا ہے، تو پوری دنیا کے اوپر ہزاروں ادارے کس قدر حفاظ پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ سعادت اس امت کو عطا کی کہ وہ کس طرح حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہوتی ہے۔ اور جب امت عروج کے زمانے میں تھی تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس زمانے میں یہ ریشو کیا ہوگی۔ نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان جب درس دینے بیٹھتے تھے تو آپ کی مجلس درس میں ایک ایک مجلس کے اندر 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ تو وہ امت کے عروج کے زمانے اور ماضی کے زمانوں کے اندر اس قدر شوق حصول علم تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ آج تو آپ کو حفاظ حدیث نہیں ملتے، لیکن اس زمانے میں کتنے لوگ تھے کہ امام حاکم کو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد، امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث سے یہ بخاری جو ہے وہ تیار کی، اور باقی ائمہ نے کسی نے 5 لاکھ حدیثیں، کسی نے 4 لاکھ حدیثیں جو ہیں وہ یاد کی، اور وہ اس قدر لوگوں کو شوق تھا۔ تو جب
حدیث کو ضبط کرنے کا، یاد کرنے کا یہ شوق تھا، تو قرآن مجید کے حفاظ کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس زمانے کے اندر تو کوئی ایک جملہ بھی غلط پڑھ دیتا اور ایک حرف کی غلطی بھی ہو جاتی تو مرد رہے بازار سے گزرتی عورتیں بھی ٹوک دیکھتی کہ تم نے غلط پڑھا ہے، حتیٰ کہ سند حدیث پر جو ہے وہ خواتین بات کرتی۔ مرد اگر کوئی گھر میں پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتا تو خاتون کہہ دیتی کہ اس کی سند یوں نہیں ہے، اس کی سند یوں ہے۔ تو وہ کتنا علم کا دور تھا۔ تو آج کی تاریخ کے اندر اگر ہزاروں حفاظ ہیں، اس زمانے کے اندر پھر کتنے حفاظ ہوں گے؟ تو یہ اللہ کا الوہی انتظام ہے۔ تو پھر کسی پیغمبر کی آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارے آقا و مولا کا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نیٹ ورک دیا ہے، جو نظام دیا ہے حضور نے، وہ کافی ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ مساجد کا نظام ہے، حج کا نظام ہے، قرآن مجید کے حفظ کا نظام ہے، علوم کا نظام ہے، احادیث کے ضبط کا نظام ہے۔ حضور کی سیرت کو جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، پھر اس کے بعد آج تک جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ آج تک کسی پیغمبر کے بارے میں آپ کو یہ تفصیلات نہیں ملیں گی جو حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ملیں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانوروں، حضور کی سواریوں، حضور کی بکریوں کے نام اور رنگوں کی تفصیل بھی آپ کو ملے گی۔ علماء نے لکھا سیرت نگاروں میں کہ حضور کی مبارک داڑھی اور سر انور میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے۔ بعض نے کہا 18 تھے، بعض نے کہا 19 تھے، بعض نے کہا 20 تھے۔ تو علماء نے تطبیق کی کہ جب کسی نے 18 بیان کیے تو اس وقت 18 تھے، پھر ایک بال اور آ گیا تو دوسرے راوی نے کہا میں نے 19 دیکھے، تیسرے نے کہا میں نے 20 دیکھے ہیں۔ تو 22 تک کی روایات ہیں جب حضور کا وصال ہوا۔ تو مجھے بتائیے کہ جس آقا کا حلیہ اتنا محفوظ ہے کہ ان کی مبارک داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد کتنی ہے، صحابہ اس کو بھی جانتے ہیں اور اس کو بھی آگے بیان کیا اور اس کو بھی محفوظ کیا اور قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ کیا۔ تو پھر کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی کہ کوئی اور نبی آتا اور آ کے، چونکہ نبی کے آنے کا مطلب اور نئی کتاب کے اترنے کا مطلب یہی تھا کہ پچھلا نظام جو ہے وہ مفقود ہو گیا تو نئے سرے کے ساتھ کوئی نئی چیز لائی جائے۔ جب وہ موجود ہے اصلی حالت کے اندر، اصلی تعلیم کی موجودگی کے اندر، اب کسی اور کی حاجت باقی نہیں رہتی۔